والے ممبر عابد اندلیب صاحب جن کا تعلق نیلم ویلی سے ہے، اور ان سے آج ہم گفتگو کریں گے کہ مسلم کانفرنس کو اس وقت میں جب مسلم کانفرنس ڈکلائن کا شکار تھی، شامل ہونے کی وجوہات کیا ہیں اور مستقبل میں وہ مسلم کانفرنس کو کس سمت میں لے کر جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اندلیب صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ یہ بتائیے گا، آپ نے بتایا کہ مسلم کانفرنس کے بغیر کوئی بھی حکومت نہیں بن سکتی، وہ بھی ایک ایسے وقت میں جب کہ صدر جماعت خود ایک سیٹ حاصل نہیں کر پائے، تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس پورے سینیریو کو؟ آپ نے اتنے سارے سوال ایک ساتھ پوچھ لیے ہیں۔ سب سے پہلے تھینک یو سو مچ۔ ایک بات تو یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ صدر جماعت خود ایک سیٹ حاصل نہیں کر پائے، تو ایک سیٹ تو ہے جی، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جماعتوں پہ وقت آتا رہتا ہے اور وقت بدلتا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، جہاں تک یہ بات ہے کہ مسلم کانفرنس آگے کیا کرنے جا رہی ہے یا آگے کیا ہوگا، اگلا منظرنامہ کیا ہے، ٹھیک ہے، وہ بہت انٹرسٹنگ ہونے جا رہا ہے۔ جی، 3-4 فیکٹر آپ یاد رکھیں۔ آپ نے کہا کہ کیسے میں نے ایک ایسے وقت میں مسلم کانفرنس کو جوائن کیا جب وہ ڈکلائن کے شکار تھی، ٹھیک ہے، یا اس میں لوگ اس سے نکل رہے تھے اور ہم اس میں شامل ہوئے۔ بظاہر یہ لگتا ہے کہ یار یہ بہت ہی غیر منطقی قسم کا اور بڑا عجیب فیصلہ ہے۔ جی، آپ کو بھی لگتا ہے، بہت سارے دیکھنے والے لوگوں کو یہ بات لگتی ہے۔ بالکل بالکل، اور بہت سارے دوستوں نے اس پہ بہت تنقید بھی کی کہ مسلم کانفرنس کو کیوں جوائن کیا، اتنا اچھا بھلا کریئر چھوڑ کے۔ تو اس کا ایک جواب میں نے دیا کہ بہت سارے جو فیصلے ہیں جی، وہ آپ کو اس وقت شاید سمجھ نہیں آتے یا آپ اس وقت سمجھا نہیں پا رہے ہوتے۔ ٹھیک ہے، وقت خود بخود یہ ظاہر کرتا ہے اور آپ کو بتاتا ہے کہ ایک غیر مقبول کیا گیا جو فیصلہ ہے وہ کیسے ایک معقول فیصلہ تھا۔ ٹھیک ہے، اس میں ٹائم لگتا ہے۔ ابھی بہت ساری چیزیں پس پردہ چل رہی ہیں، ٹھیک ہے، بہت سارے ایونٹس پس پردہ چل رہے ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ خود انفولڈ ہوں گے۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں نوشین، کہ ہر شخص بہتر کی تلاش کرتا ہے، بالکل، اور وہ بہتر جو اس کو لگتا ہے، جو اس کے فریم آف ریفرنس میں یا اس کے مائنڈ میں بہتر ہوتا ہے۔ میرے لیے کیا بہتر تھا یہ میں جانتا ہوں، مجھ سے بہتر تو کوئی نہیں جانتا کہ میرے لیے کیا بہتر تھا۔ ٹھیک ہے، اور میں نے کیا چیزیں دیکھی یا کیا چیزیں ہونے جا رہی ہیں، اس کا فیصلہ تو ابھی 4-6 مہینے میں ہونا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ طے کیا جائے گا کہ فیصلہ ٹھیک تھا یا غلط تھا۔ جی، اپیرنٹلی تو یہ کہ مسلم کانفرنس ڈکلائن کے شکار ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ میں نے سب سے پہلے جوائن کیا، جی، میرے بعد ڈاکٹر عرفان اشرف ایک بڑی زبردست شخصیت ہے، بالکل، میڈیا کے اوپر ان کی بڑی بھرپور پریزنس ہے جی، اور ان کا بڑا ہلکا اثر ہے۔ بھرپور طریقے سے انہوں نے ایک الیکشن بھی لڑا جی، اور ان کا بڑا اچھا پروفائل ہے۔ انہوں نے شامل ہوئے، وہ شامل ہوئے، اس کے بعد ملک رضوان صاحب کوٹلی سے شامل ہوئے۔ آپ یہ ایک ویو شروع ہو رہی ہے، یعنی نوجوان جو ہیں ہاں جی، نوجوان قیادت سامنے آ رہی ہے۔ بالکل جی، اب اس کے بیک اپ مائنڈ میں کیا، اس کے پیچھے کیا چیز ہے؟ جی، اس کے پیچھے ایک ہی فلسفی ہے۔ وہ فلسفی یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر جو نظریہ الہ پاکستان ہے اس کا ریوائیول ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو ریوائیو کرنا وقت کی ضرورت ہے، اور آپ یہ دیکھیں گے کہ مسلم کانفرنس جو ہے وہ نظریہ الہ پاکستان کی سب سے بڑی دائی جماعت ہے آزاد کشمیر کے اندر۔ ٹھیک ہے، جب تک مسلم کانفرنس یہاں پہ اس کا وجود تھا، اس کے پاس پاور تھی، آزاد کشمیر کے اندر کبھی بھی اس درجے کا فکری انتشار پیدا نہیں ہوا۔ ایگزیکٹلی۔ اب یہ دوسری جو سیاسی جماعتیں آ گئی، اسپیشلی مسلم لیگ نون جو ایک برانچ ہے مسلم کانفرنس کی، ٹھیک ہے، اس کے بعد جو تباہی پھیلی، جو افراتفری پھیلی، اس کا خمیازہ پوری ریاست نے بھگتا ہے اور آج بھی بھگت رہی ہے۔ اب آپ نے کہا کہ مسلم کانفرنس، ایک اور آپ نے سوال کیا کہ کیسے گورنمنٹ کیسے بحال ہوئی ہوگی، یہ گورنمنٹ کیسے بنائے گی، یہ کیسے گورنمنٹ کا حصہ بنے گی۔ دیکھیں، بحال ہونے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ بحال ہونے کے لیے آپ کو یہاں پہ پبلک فگر چاہیے ہوتا ہے، نوٹیبل چاہیے ہوتا ہے، الیکٹیبل چاہیے ہوتا ہے۔ جی، الیکٹیبل کی سیاست یا برادریوں کی سیاست آزاد کشمیر کے اندر ہے، ایک حقیقت ہے۔ نو ڈاؤٹ کہ ایکشن کمیٹی نے بہت زیادہ چیزوں کو نئی وسعتیں دی ہیں، نئی ڈائمنشنز دی ہیں،
ایک بڑا رول ہے ان کا، لیکن اس کے باوجود بھی برادری کی، قبیلے کی یہ سیاست یا اس کی پریزنس یہاں پہ موجود ہے، روٹس ہیں. ہاں، جی اور بڑی ڈیپ ہے وہ ابھی اتنی آسانی سے افیکٹ نہیں ہوگی. تو کچھ بڑے لوگ ابھی شامل ہوں گے مسلم کانفرنس کے اندر، ٹھیک ہے بہت ان قریب آپ دیکھیں گے. ایک تو یہ بات ہے. ٹھیک ہے دوسری یہ بات ہے کہ گورنمنٹ کا کہ مسلم کانفرنس کے بغیر اگلی گورنمنٹ نہیں بنے گی. جی یہ بالکل میں نے ٹھیک بات کی ہے. آپ یہ دیکھیں گے مسلم کانفرنس کے بغیر اگلی گورنمنٹ نہیں بنے گی. میں اس بات پہ قائم ہوں جی اور یہ ہوگا، یہ وقت آپ کو دکھائے گا. جی اس سے پہلے بھی ایسا وقت آیا تھا مسلم کانفرنس کے اوپر. اس سے پہلے بھی ہسٹری میں بڑی بڑی سیاسی جماعتوں کے اوپر یہ وقت آیا کہ وہ ایک سیٹ تک محدود ہو گئی، لیکن ریوائیو ہوا. تو اب بھی ایک بھرپور ریوائیول ہو رہا ہے. آپ دیکھیں گے کہ حالات بدلیں گے، چیزیں بدلیں گی. 2-3 مہینے کے اندر اندر پورا منظرنامہ شاید آپ کو بدلتا ہوا نظر آئے. جی الیکشن سے پہلے کیا آپ نون لیگ کے ساتھ کوئی اتحاد کرنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، دیکھیں یہ کہانی ابھی بھی چل رہی ہے. بہت سارے لوگ اس کنفیوژن کے شکار ہیں کہ مسلم لیگ نواز کے ساتھ کوئی اتحاد ہو سکتا ہے. تو اتحاد اب نہیں ہو سکتا. ایک ایفرٹ ضرور ہوئی، اس سے پہلے ایک ایفرٹ ہوئی کہ مسلم لیگ نواز کے ساتھ مسلم کانفرنس کا اتحاد کیا جائے یا ان تمام دیگر سیاسی جماعتوں کا ایک کیا جائے، لیکن وہ ایک نان اسٹارٹر تھا، وہ بات آگے نہیں چلی. ٹھیک ہے اب جو بھی ہوگا وہ پوسٹ الیکشن ہوگا، الیکشن کے بعد ہوگا. ٹھیک ہے الیکشن سے پہلے کچھ بھی نہیں ہوگا. سب اپنا اپنا الیکشن لڑیں گے. مسلم کانفرنس اپنے تمام ملکوں پہ اپنے امیدواروں کے ساتھ الیکشن لڑیں گے. یعنی جو بھی جماعت زیادہ سیٹس لے گی اس کا مسلم کانفرنس کے ساتھ اتحاد ضروری ہے، تبھی جا کے گورنمنٹ بنے گی. یہ کیا تجزیہ ہے آپ کا کہ مسلم کانفرنس کتنی سیٹیں لے گی اور کون کون شامل ہو رہا ہے آپ کے علاوہ؟ میں نے آپ کو بتایا کہ میرے علاوہ ڈاکٹر عرفان اشرف شامل ہوئے، ملک رضوان شامل ہوئے. ابھی 3-4 بڑے لوگ ہیں جو شامل ہوں گے، بہت جلد ہوں گے. اس کو میرے خیال میں ابھی رکھ دیتے ہیں کیونکہ کبھی کبھی کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جاتی ہیں. یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ لوگ شامل ہوں گے اور اس کے بعد ایک بھرپور ویو بھی بنے گی مسلم کانفرنس کی. اور اتحاد کی جہاں تک بات ہے، اتحاد الیکشن کے بعد ہو سکتا ہے، الیکشن سے پہلے کوئی اتحاد نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. آپ کے مقابلے میں ایک وزیر اعظم کے امیدوار ہیں اور ایک سینئر منسٹر ہیں، آپ کیسے ان کو ٹف ٹائم دیں گے نیلم میں؟ آپ یقین مانیے، میں نے اس ابھی ریلی کے بعد وہاں پہ لوگوں کے پاس جانا شروع کیا، گھر گھر جانا شروع کیا. جی آئی واز شاکڈ کہ لوگوں کا جو ریئیکشن ہے، جی جو لوگوں کا رسپانس ہے، جو لوگ اس فسطائیت سے تنگ آئے ہوئے ہیں. ایگزیکٹلی ہر انسان ایک کہانی ہے. ان سیاستدانوں نے ہر انسان کو ہر گھر کے اندر ایک کہانی بنائی ہے. ایگزیکٹلی میں آپ کو آن اوتھ یہ بتا رہا ہوں کہ میں نے لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا. نوشین بالکل لوگ رو رہے تھے، لوگ کہہ رہے تھے کہ ہمیں ایک آس لگی ہے، ایک نئی امید لگی ہے. وہ جو فرسٹریشن تھی نا بھری ہوئی ایک دہائیوں بالکل دہائیوں کی اور ہر انسان کو ایک جھوٹ کے ساتھ باندھ کے رکھا ہوا ہے. ہر انسان کو ایک نئی کہانی بنائی ہے، ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے. اور بہت ساری انٹرسٹنگ چیزیں مجھے سامنے آئی. جی ایک تو جس چیز نے مجھے سب سے حیران کیا، ایک بزرگ ملے، انہوں نے کہا جی ہم مرے ہوئے دوبارہ زندے ہوئے تمہاری صورت میں. یہ میں آپ کو انوکھ کی بات بتا رہا ہوں. مطلب آئی واز شاک کہ یار اس لیول پہ لوگ اتنا تنگ آئے پڑے ہیں. اچھا لوگ کیوں تنگ آئے ہوئے؟ دیکھیں ہمارے حلقے میں جو اپر ویلی کا المیہ یہ ہے کہ وہاں کا کوئی بھی نیٹو، کوئی لوکل امیدوار ہی نہیں ہے. جو 2 بڑے لوگ وہاں پہ الیکشن لڑ رہے ہیں، ان دونوں کا ہماری اس ویلی سے کوئی رشتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. میاں وحید صاحب بہت معتبر ہیں، بہت عزت احترام ان کا اپنا حلقہ جو ہے وہ لوئر نیلم. ٹھیک ہے. اسی طرح شاہ غلام قادر کا تو نیلم ویلی میں کوئی ہے ہی نہیں ہے، وہ تو روٹس نہیں رکھتے نیلم ویلی سے. وہ یہاں سے. ٹھیک ہے. تو ان دونوں کی حیثیت جو ہے بالکل ایک جیسی ہے. اور ان دونوں کا اس ویلی کے ساتھ، اس مٹی کے ساتھ کوئی رشتہ لگاؤ نہیں ہے. کوئی رشتہ نہیں، لگاؤ نہیں ہے. شاہ غلام قادر صاحب جب یہاں پہ تشریف لائے تھے، جب آئے تھے یہاں پہ اور الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا، تو خواجہ فیملی نے ان کو بڑھ چڑھ کر سپورٹ کیا. نہیں سب نے کیا تھا، سب نے کیا تھا. کشمیریوں نے بہت زیادہ کیا. کیا انہوں نے ان کو پے بیک کیا اس کا؟ لیٹ می کمپلیٹ نہیں، کچھ بھی نہیں کیا. کچھ بھی نہیں کیا. اور سب سے زیادہ استحصال میرے خیال میں انہی لوگوں کا ہوا. آگے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ابھی سچویشن کیا بنی ہوئی ہے وہاں پہ. ان دونوں لوگوں کا وہاں پہ اس مٹی کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے. صرف ووٹ کی حد تک آتے ہیں، ووٹ لے کے چلے جاتے ہیں. ووٹ بینک بنایا ہوا بس اپنا. 42,000 ووٹ لیے انہوں نے. ٹھیک ہے. 42,000 سے وہ دوبارہ 13 یا 14,000 پہ آ گئے. اتنا بڑا جو ڈکلائن ہے، یہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ یہ ظاہر کرتا ہے کہ کچھ چیز ہے، کچھ گڑبڑ ہے، کچھ نوسر بازی ہے، کچھ فراڈ کا عنصر بیچ میں
موجود ہے جس کی وجہ سے اتنا بڑا ڈکلائن آیا. لوگوں کا جو ٹرسٹ تھا وہ بالکل شیک چلا گیا, شیک. اب لوگوں کے پاس آپشن کوئی نہیں تھا, لوگ مجبوراً یہاں پہ ان کے پاس تھے, لوگ یہاں پہ مجبوراً موجود تھے. اور اب آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ایک بہت بڑا چینج آئے گا, بہت بڑا چینج آئے گا, اور وہ بہت آ رہا ہے, وہ بہت آ رہا ہے. اب آپ نے کہا جی کہ ایک متوقع وزیر اعظم بیٹھا ہے, اس کی علاوہ یہ اتنا بڑا فوش جھوٹ ہے جو لوگوں کے ساتھ بولا جاتا ہے, جس کے ساتھ لوگوں کو باندھ کر رکھا ہوا ہے. چونکہ اب کوئی اور بیانیہ نہیں ہے, جی, کارکردگی تو ہے کوئی نہیں ہے. کبھی کہتے ہیں ہم گورنمنٹ میں, کبھی کہتے ہیں ہم اپوزیشن میں, اسی گورنمنٹ کو ووٹ دے کر اسی کی اپوزیشن کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. پچھلے 2.5 سال انوار الحق کے دور میں گورنمنٹ کو ووٹ دیا, گورنمنٹ میں اپنے وزراء بھی تھے, جو اچھا کام ہوتا تھا اس کا کریڈٹ لے لیتے تھے, جو کام نہیں کرواتے تھے اور اس کا کہتے تھے یہ دیکھیں ہم تو گورنمنٹ میں ہی نہیں ہے. جی, 5 سال ہلکے کیا لوگوں کا استحصال کیا گیا صرف اس بیانیے پہ کبھی کہ ہم گورنمنٹ میں نہیں ہیں. اب اسی گورنمنٹ کو ووٹ دے کے, اسی پی ایم کو ووٹ دے کے خود اپوزیشن میں بیٹھ گئے. دنیا کی عجیب و غریب انوکھی منطق ہے. بالکل. ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم گورنمنٹ یعنی مفاد کے اکارڈنگ وفادار ابھی بھی, ہو جائیں تبدیل. اور اب جب کچھ بھی نہیں بچا تو اب نیا بیانیہ دے دیا جی کہ اب ہم مستقبل کے وزیر اعظم ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, پورے وثوق کے ساتھ بتاتا ہوں. ابھی ریسنٹلی نواز شریف صاحب نے ایک میٹنگ بلائی لاہور میں. جی, نواز شریف صاحب نے کہا کہ یہاں پہ کچھ سنا ہے متوقع وزیر اعظم بھی بن کر آئے ہوئے. جی, اور اس کے بعد جو موصوف ہیں ان کو بخار چڑھ گیا. جی, اس کے بعد انہوں نے بڑی ایفرٹ لگائی کہ ان کی شہباز شریف سے بھی ملاقات ہو جائے. ہوں, بہت ساری اور باتیں کہنی نہیں چاہیے, بے شمار باتیں ہم جانتے ہیں. جی, یہ کہانیاں بالکل لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کی, نئے نئے لارے ہیں, نئے نئے بیانیے, بالکل. ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے. آپ کو میں ابھی بہت دور نہیں جاتے, ریسنٹ پچھلے 8-10 دن کی بات ہے. جی, ایک پورا دھتکارا ہوا ٹولہ جو ہے وہ ایک جگہ اکٹھا ہو گیا. یہ دھتکارا ہوا ٹولہ جو تھا 6-8 لوگوں کا, انہوں نے کہا جی ہم گورنمنٹ کے خلاف عدم اعتماد کر رہے ہیں, گورنمنٹ کے پاس نمبر نہیں ہے. جی, موصوف جو ہے وہ بالکل درمیان میں بیٹھے تھے. اس کے بعد ان کی پارٹی کے 2 نسبتاً جونیئر لوگ ہیں, بیرسٹر افتخار گیلانی صاحب نے اور جو دوسرے ہیں, جی, انہوں نے اس بیانیے کو ریجیکٹ کر دیا. اس کی بالکل بخی ادھیڑ کے رکھ دی کہ یہ کیا بات کر دی آپ نے شاہ غلام قادر صاحب. جی, انہوں نے کہا ہماری پالیسی تو یہ کہ ہم استحکام چاہتے ہیں, ہم اسٹرکٹلی اس گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ آپ نے کیا بیان دے دیا کہ ہم عدم اعتماد لا رہے ہیں. طارق فاروق نے بھی وہی بات کی, افتخار صاحب نے بھی وہی, بیرسٹر افتخار صاحب نے بھی وہی بات کی. جی, اب دونوں لوگوں نے جو جونیئر ہیں انہوں نے فاروق حیدر کو اور شاہ غلام قادر کی جو بیانیہ تھا اس کو اڑا کے رکھ دیا. اب اصولی طور پہ تو اگر یہ لوگ ٹھیک تھے, یہ جو سینئر ہیں, جی, تو ان کو چاہیے تھا کہ یہ احتساب کرتے ہی ان کو شوکاز نوٹس دیتے کہ آپ نے کیسے کسی پبلک فورم پہ یہ ہمارے بیان کو یا ہماری کسی پالیسی ڈیسیژن کو آپ نے ریجیکٹ کیا یا اس کے اوپر آپ نے انگلیاں اٹھائی ہیں. جی, آپ اس کے اوپر جواب دیں. اس قدر اختلاف اور اس قدر انتشار ہے ان کی اپنی صفوں کے اندر کہ یہ 6-7 بڑے اہم لوگ ہیں, یہ 6-7 ہی ایک دوسرے سے زیادہ نفرت کرتے ہیں. بالکل, بالکل, یہ سب ایک دوسرے سے خائف ہے.